اور در حقیقت یہ قرآن و حدیث کو صحیح ماننے والے، بھئی قرآن و حدیث کو مانتے ہو تو قرآن و حدیث کی بھی مانو، صرف خارجیوں کی طرح رٹا نہ لگاؤ کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں اور خارجی تو وہ بھی علامہ صاحب بیان کر رہے تھے مجھ سے پہلے، خوارج تو وہ ہیں جن کی قرآن پڑھنے کی، قرآن کرنے کی نشانیاں خود اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ اٹھائیں صحیح بخاری، ابھی جس کے پاس ایپ ہے موبائل کے اندر نوجوان استعمال کرتے ہیں اٹھا کے دیکھ لیں، صحیح بخاری کی 6930 31 32 33 حدیثیں نکالیں، صحیح مسلم کی 2449 50 51 52 53 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ حدیثیں وہ نکالیں۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے پورا چیپٹر قائم کر کے کتنی حدیث کو بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم، تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، اتنی نمازیں پڑھیں گے وہ کہ صحابہ تم نمازیں پڑھتے ہو لیکن تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بات سمجھانے کے لیے توجہ کی پوری ضرورت ہے، ذرا مہربانی توجہ سے ہاں نہ کریں گے سبحان اللہ کر دیں گے تو مجھے ذرا آسانی ہوگی کہ مجھے پتا چلے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات کی، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، آپ اندازہ کریں حضور کے صحابہ کتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے، کتنی کی وہ عبادت کرتے ہوں گے، سبحان اللہ، لیکن حضور انہیں فرما رہے ہیں کہ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ تم اپنی نمازوں کو بھی ان کے نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا اور حقیر جانو گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے تر و تازہ انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سنن ابی داؤد کے الفاظ ہیں یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، وہ لوگوں کو قرآن کتاب اللہ کی طرف بلائیں گے پر قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ حضور نشانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ کس کی طرف بلائیں گے؟ بولیے، درس قرآن، درس حدیث، قرآن آسان تحریک، اور کبھی ایکٹر، کبھی ڈانسر، کبھی جناب فلمی ایکٹر، کبھی کرکٹ کھیلنے والے، کبھی جناب ساری زندگی کالجوں یونیورسٹیوں میں ABC پڑھنے والے، وہ درس قرآن اور درس قرآن کے دعوے کر کے اشتہار چھاپ کے لوگوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے ہم تو بڑا آسان کر کے قرآن بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے نشانیاں بیان کی کہ وہ قرآن پڑھیں گے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ، پر قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ بھئی ان کا قصور کیا ہے؟ قرآن پڑھنا نعوذ باللہ ان کا قصور ہے؟ نہیں۔ یقولون من قول خیر البریہ، صحیح بخاری کے الفاظ، یقولون من قول خیر البریہ، دوسرے لفظ ہے یقولون من خیر قول البریہ، وہ حدیثیں پڑھیں گے، حدیثیں پڑھنے کے دعوے دار بھی ہوں گے، لیکن حضور فرماتے یمرکون من الدین مروک السہم من الربیہ، وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا قصور کیا ہے؟ توجہ کیجئے بھئی، توجہ کیجئے، قصور کیا ان کا؟ نعوذ باللہ کیا قرآن پڑھنا ان کا قصور ہے؟ بھئی نہیں، قرآن پڑھنا یا قرآن کا دعویٰ کرنا ان کا قصور نہیں، ان کا قصور ہے قرآن کا غلط مطلب نکالنا۔ قصور کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا، اٹھائیں صحیح مسلم، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ واقعہ بیان کیا، سیدنا مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کا جب واقعہ تحکیم پیش آیا کہ بھئی صلح کر لیتے ہیں اور قرآن کے حکم کے مطابق ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، حکم تسلیم کر لیے، ایک حکم حضرت معاویہ کی طرف سے، ایک حضرت مولا علی کی طرف سے فیصلہ ہو گیا۔ وہ لوگ جو مولا علی کی محبت کے دعوے دار تھے، شیعیان علی تھے، 10 سے 12 ہزار بندے باہر نکل گئے، وہ کہتے ہیں ہم علی کی بات نہیں مانتے، اے علی
ان الحکم الا للہ، چونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں، لا حکم الا للہ، اشرکت فی دین اللہ رجال، تو نے بندوں کو حاکم بنا کے شرک کیا، ہم تیری بات نہیں مانیں گے، ہم تیری اطاعت تسلیم نہیں کرتے۔ بے توجہ ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کے سورہ یوسف کی ان الحکم الا للہ، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم بنائے گا تو مشرک ہے۔ جیسے آج انہی لوگوں کا لیٹسٹ ایڈیشن آج وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو داتا مانے تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا شرک، اللہ کے علاوہ کسی کو غوث مانا شرک، اللہ کے علاوہ بس اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریاد رس نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو حاکم ماننے کا مشرک ہے۔ تو مولا علی کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو مولا علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کلمہ حق کا بول رہے ہیں لیکن مطلب باطل لے رہے ہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی نا تھانوں؟ بس مجھے سمجھ چاہیے، آپ کو سمجھ بات کی، بالخصوص نوجوانوں کو سمجھ آنی چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ تو حق ہے، قرآن کی آیت ہے، اپنی جگہ پہ برحق ہے، لیکن فرماتے ارید بہا باطل، لیکن یہ جو مطلب لے رہے ہیں مطلب اس کا باطل نکال رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ تو اب ان کا قصور یہ نہیں کہ وہ قرآن پڑھتے تھے، قصور ان کا یہ تھا کہ قرآن پڑھ کے اس کا مطلب غلط بیان کرتے۔ تو ہم کہتے ہیں قرآن کا وہ مطلب جو رسول اللہ نے بیان کیا، حدیث میں آیا، اور حدیث کا وہ مطلب جو حضور کے صحابہ اہل بیت اور امت کے اماموں نے لیا، جن کو بابے کہہ کے اگنور کر دیا جاتا ہے، ہم اس قرآن و سنت کے تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنہ والجماعت جڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو مانو، نبی کی حدیث کو مانو، صحابہ کو مانو، اہل بیت کو مانو، تابعین کو مانو، تبع تابعین کو مانو، اور ہمیشہ امت کی جماعت جس رستے پر چلتی آ رہی ہے اس اہل سنہ والجماعت کے عقیدے کے مانو۔